ہو تو اس کے نبی کے بھی فرما بردار ہو۔ اور جب یہ ہو گئے تو حالات درست ہو جائیں گے۔ آج ہمارے حالات کیوں خراب ہیں؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، حالات کیوں خراب ہیں؟ پیسہ بہت بڑا ہوا، بہت سے لوگوں پہ حج نہیں کرتے۔ آج حالات کیوں خراب ہیں؟ بہت کچھ اللہ نے دیا ہے بہت سب کو، لیکن وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ بہت کچھ دیا ہے اللہ نے، اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو دو چار میڈیا والوں کو بلا کر دکھاتا ہے، جناب میں فلاں کی بیوہ کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، فلاں کی بچی کی شادی میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، یہ سارا میڈیا پر دے دو، خبروں میں چلا دو، ریڈیو میں چلا دو، اخبار میں دے دو۔ لوگ تو یہ کرنے لگ گئے، اور جب سے لوگوں نے ادھر سے نیت کو پھیرا ہے اس وقت سے رب نے حالات پھیر دیے ہیں۔ اور اگر لوگ آج ہی اپنی نیتوں کو اور اپنی عبادت کی ڈائریکشن کو، اپنے اعمال کی اصلاح کو اگر درست کر لیں گے تو انشاءاللہ میرا رب ایسا کرم فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا کہ جیسا حبیب بن اسلم رائی کے ساتھ کرم ہوتا تھا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی، زبان کی درستگی، اخلاق کو بلند کرنا ہوگا، روح کو صاف کرنا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہانے ہوں گے، غریبوں کے ساتھ مدد کرنا ہوگی۔ ایک ماں نے دیکھا کہ اس کا بچہ کاغذ کھا رہا ہے، ماں نے بھاگ کر بچے کو پکڑا، بیٹا کاغذ کیوں کھا رہے ہو؟ اس نے کہا ماں کاغذ پر روٹی چھپی ہوئی تھی اس لیے کھا رہا تھا، شاید میرا پیٹ بھر جائے۔ آپ اندازہ لگائیں جب میرے ملک میں ایسا ہے، جب میرے ملک میں بچے اس طرح افلاس اور پریشان ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور ظالم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر سمجھ جائیں کہ ہم پر جو حکمرانی کر رہے بے زمین لوگ، اندھے لوگ اور متجر لوگ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو انا مارنے کا کہا گیا تھا کہ اپنی انا مار ڈالو، ہم نے تو ضمیر ہی مار ڈالے ہیں۔ انا کھڑی ہے، ضمیر مر گئے۔ ہم نے ایسا کیا ہوتا جیسا اللہ رسول نے فرمایا ہے تو کام درست ہوتا، پھر حالات درست رہتے۔ جب سے ہم نے وہ احکامات چھوڑ دیے، اللہ نے فرما دیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ وبال کیوں آیا؟ بیما کا سبب ایدی الناس، لوگوں نے جو برے کام کیے ان برے کاموں کی وجہ سے ان پر یہ آفتیں آئیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ سچے اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے امام مسجد ہوا، خطیب مسجد ہوا، پیر صاحب ہوئے، سیدزادہ ہوا، کوئی عالم دین ہوا، کوئی دیندار نیک صالح ہوا، ہم نے تو تعلق ہی ختم کر رکھے ہیں، تو ہم کمزور سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی مولوی ہے جو ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ کاش کہ ہم سمجھ جائیں یہ وہی مولوی ہے جو آپ کے بڑوں کا چھوٹوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ہے جو مسجد کے امام ہے جو ہماری سمجھ سیدھی کرتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی وہ جو قیامت میں ہاتھ پکڑ کے نمازیوں کی جنت میں، تو پھر ہماری عقلیں درست ہو جائیں۔ ہمیں پتہ تو یہ ہے جب ہم جاتے ہیں امام مسجد کے پاس آتے ہیں، جناب دعا کر دو مشکل پڑ گئی ہے، فلاں مقدمہ ہو گیا، فصل ڈوب گئی، بارشیں بہت زیادہ، فلاں ماحول اس طرح کا ہو گیا، تب بھی تو یہی یاد آتے ہیں۔ کاش کہ ہر لمحہ انہیں کی قدر کرتے رہیں، ان سے دین سیکھیں، اور دین سیکھ کر ہم پھر اس پر عمل کریں تو دیکھیں پھر اللہ کیسا کرم کرتا ہے۔ ہم وہ نہیں کرتے تو پھر رب یہ نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ حالات بدل جائیں تو پھر پہلے آپ اور ہم اپنے حالات بدلیں۔ ہم آج تہیہ کریں گے اللہ کے کلام کو روزانہ پڑھیں گے، ہم آج تہیہ کریں کہ اللہ کے کلام کو مسلسل سمجھیں گے، ہم یہ تہیہ کریں کہ جو سمجھیں گے اس پر صحیح عمل بھی کریں گے، ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سروں کو تان کر نہیں جھکا کے رکھنا ہے۔ ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ جب رات ہو جائے اور مخلوق سو جائے تو ہم نے اٹھ کر اس کی بارگاہ میں صدائیں لگا دی۔ کیسا کمال ہے کہ روزانہ وہ تو پہلے آسمان پر جلوہ فرماتا ہے اور ہم بستر پہ غافل سوئے رہتے ہیں۔ وہ پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ افسوس نہیں، وہ تو قریب آ رہا ہے اپنی شان کے لائے، ہم وہی کے بلکہ مزید غافل۔ اگر شہنشاہ تیرے دروازے پہ آئے تو تیری تو خوش بختی ہے، تیری تو اچھا نصیبہ ہے، لیکن روزانہ وہ صدائیں لگا رہے ہیں، ہم الٹے سو رہے ہیں۔ افسوس مسلمان،